مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الأمامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ آج کا لیکچر ہے جی، باب و سور بنی آدم۔ چوتھا لیکچر آدمی کے جھوٹے کے بارے میں۔ امام طاوی اپنی حسب عادت کریمہ پہلے احناف کے مذہب مختار کے مد مقابل مذہب کو بیان کریں گے دلائل کے ساتھ، پھر اپنا موقف دلائل کے ساتھ بیان کر کے پھر ترجیح دلائل بیان کریں گے جو ان کا طریقہ کار ہے، اور آخر میں اس کو نظر تحاوی کے نام سے اپنا قیاس پیش کریں گے، اور پھر نتیجہ دیں گے کہ یہ جو کچھ ہے مختار بات، یہ ہماری بات نہیں، ہمارے اکابر امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کی بات۔ آدم کی اولاد کے جھوٹے کا باب، یعنی انسان کے جھوٹے کا بیان۔ حدیث نمبر 69 ہے، امام طاوی کے شیخ محمد بن خزیمہ راوی ہیں۔ قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزیز بن المختار عن عاصم الاحول عن عاصم الاحول عن عبد اللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولیکن یشرعان جمیعا۔ امام طاوی کے شیخ محمد بن خزیمہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن سرجس سے کہ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس بات سے کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے سے یا عورت آدمی کے بچے ہوئے سے غسل کرے، ہاں لیکن وہ دونوں اکٹھے شروع کریں۔ یعنی ایک برتن ہے، درمیان میں مثلا ان کے پردہ لگا ہوا ہے، ایک طرف میاں ہے ایک طرف بیوی ہے، اور وہ ادھر سے ہاتھ گزار کے وہ پانی لے لیتے ہیں ایک ہی برتن سے، اور وہ بھی لے رہی ہے اس میں، لیکن ایک نے پہلے استعمال کیا پھر اس کا بچہ ہوا ہے دوسرا، بغیر اس حدیث میں ممانعت ہے، جبکہ آناف کا موقف ہے کہ اس میں حرج نہیں، تو اس لیے اس کو بعد میں لائیں گے۔ حدیث نمبر 70 قال حدثنا احمد بن داود بن موسیٰ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن داود بن عبد اللہ الاودی عن حمید بن عبد الرحمن قال لقیت من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صاحبہ ابو ہریرہ 4 سنین قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر مثلہ۔ امام طاوی کے شیخ امام احمد ابن داؤد بن موسیٰ اپنی سند کے ساتھ حمید بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک صحابی نبی سے ملا، ایسی شخصیت سے کہ جس نے صحبت پیغمبر حاصل کی تھی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے حاصل کی، 4 سال تک صحبت حاصل کی۔ اب نام اس میں گرامی ذکر نہیں کیا، لیکن صحابی تو جتنے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، سب عادل ہیں، ان کی روایت جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر مثلہ، فرماتے ہیں اس صحابی نے فرمایا کہ رسول پاک نے منع کیا اور پھر آگے اسی کی مثل ذکر کیا کہ ایک دوسرے کے جھوٹے سے بچے ہوئے سے وہ غسل نہ کریں میاں بیوی۔ قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبۃ عن عاصم الاحول قال سمعت ابا حاجب
یحدث عن الحکم الغفاری قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع الرجل بفضل المرأة او بسور المرأة لا یدری ابو حاجب ایہ کا ایہما قال۔ 71 نمبر حدیث امام طحاوی کے شیخ علی بن معبد اپنی سند کے ساتھ عاصم احول سے روایت کرتے ہیں۔ یہ الاحول کا لغوی معنی ہے بھینگا۔ اب یہ بولا جائے تو عیب کے طور پر شمار ہوتا ہے اور آدمی بھی محسوس کرتا ہے جس کو کہا جائے، لیکن اگر یہ کسی کی پہچان بن جائے اور یہ اعتماد ہو جائے کہ وہ اس کو محسوس نہیں کرتا تو پھر اس کا استعمال کی گنجائش ہے۔ جیسے آرج بھی ہے، آرج کے لغوی معنی لنگڑا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو حاجب کو سنا میں نے حدیث بیان کرتے ہوئے حکم غفاری سے۔ ابو ذر غفاری تو مشہور ہیں، یہ حکم غفاری، ٹھیک ہے نا جی۔ ابن عمر صحابی ہیں، بصرہ میں نزول جلال فرماتے تھے، ان سے حدیث ترمذی، احمد اور دارقطنی وغیرہ نے بھی لی ہے۔ تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ آدمی عورت کے بچے سے یا جوٹھے سے، یہ راوی کو شک ہے، وضو کرے۔ ابو حاجب نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ ابو حاجب نے جو حکم غفاری سے بیان کیا تو ابو حاجب اپنا شک بیان کر رہے ہیں کہ بھائی فضل مرا بولا یا سور مرا، بات ایک ہی ہے لیکن قدر ایک فرق ہے۔ جھوٹا عام طور پہ کہتے ہیں جس کو پی کے بچایا جائے، اور فضل اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جیسے وضو میں استعمال کیا تو جو ماں بقی ہے برتن میں، اگرچہ وہ تو استعمال میں نہیں آیا، جو استعمال میں آیا تو اس کو تو مائع مستعمل کہتے ہیں نا، جو ادائے وضو سے دھل کے علیحدہ ہوا، تو وہ دیکھا جائے تو سرے سے گویا بھی استعمال ہی نہیں ہے جو فضل ماں ہے۔ اور سور ماں جو ہے وہ جھوٹ ہے کہ جس کو آدمی کے اگرچہ اس طرح وہ بنیت طہارت اعضائے وضو یا اعضائے غسل نہیں دھلے لیکن اس کے لب لگے ہیں۔ حدیث نمبر 72 ہے، اس میں یہ تو لکھا ہے ویسے فقہ کی کتابوں میں کہ اجنبی اجنبیہ کا جھوٹا با نیت لذت شہوت وغیرہ وہ تو ظاہر اس میں کراہت ہے ہی ہے۔ قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا قیس بن ربیع عن عاصم بن سلیمان عن سوادۃ بن عاصم ابی حاجب عن الحکم الغفاری قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سور المرا۔ یہ بھی ابو حاجب کی حکم غفاری سے روایت ہے کہ رسول پاک نے عورت کے جھوٹے سے روکا۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذه الاثار فقاروا۔ امام ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں قوم ان آثار کی طرف گئی ہے اور انہوں نے ناپسند جانا ہے کس بات کو؟ فقاروا ان يتودع الرجل بفضل المرأة او تتودع المرأة بفضل الرجل، کہ مرد عورت کے یا عورت مرد کے بچے ہوئے سے وضو کرے۔ یہ قوم جس نے اس کو ناپسند جانا، امام عینی نوخب الافکار شرح معنی الاثار میں مراد لیتے ہیں امام خواجہ حسن بصری اور سعید بن مسیب، امام احمد بن حنبل، داؤد اور دیگر حضرات، لیکن ان کے یہاں بھی تفصیل ہے۔ مغنی میں ہے کہ امام احمد سے آدمی عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے، اس میں امام احمد بن حنبل سے روایت مختلف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ جائز نہیں سمجھتے اس کو، اور یہ قول عبداللہ بن سرجس کا ہے اور حسن کا ہے اور غنیم بن قیس کا ہے، اور یہ قول صحابہ میں ابن عمر کا ہے حائض اور جنوب کے بارے میں، ان کا بچہ ہو، اور امام احمد ناپسند جانتے ہیں اس کو، اور ایک کے علاوہ اصحاب نبی نیک سے زید، اور بہرحال یہ سارے اذا کانا جميعا فلا بأس، لیکن جب وہ کٹھے ہوں یعنی کٹھا استعمال کریں جیسے وہ پیچھے بھی بات آئی برتن میں شروع کریں تو پھر حرج نہیں ہے۔ اور ثانیہ یجوز بالوضوء للرجال والنساء اختار ابن عقیل و قول اکثر اہل علم، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ جائز ہے اور اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں، اس کو ابن عقیل نے بھی اختیار کیا۔
تو بہرحال یہ متن میں فرماتے ہیں وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، دوسروں نے اس میں ان کی مخالفت کی. فَقَالُوا لَا بَأْسَ بِهَذَا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ سب کا سب جو ذکر ہوا ہو. مَا كَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ، اور اس میں سے جس سے وہ حجت پکڑتے ہیں وہ یہ ہے. اچھا یہ دوسرا گروہ کون ہے جو جائز کہتے ہیں؟ امامین نخب الافکار میں مراد لیتے ہیں امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء اسلام. چنانچہ اپنے موقع پر دلیل بیان کرتے ہوئے حدیث نمبر 73 بیان کرتے ہیں قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبہ عن عاصم عن معاذہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم اجمعین قالت كنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من اناء واحد. حضرت علی بن معبد امام تابعی کو ساتھ اپنی سند کے ساتھ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور رسول پاک ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے، ایک غسل کرتے تھے. یعنی وہ اس کو معمول کرتے ہیں اس بات پر کہ اکٹھے شروع کرتے تھے، اور وہ اکٹھے کیا ہم کہتے ہیں، ہم کہہ لیں ہم تو جو فضل الماء ہے، جو سور الماء ہے، اس کے کہہ لیں. حدیث نمبر 74 ہے قال حدثنا ابن خزیمہ، لیکن وہ بھی آگے آئے گا کہ بچے ہوئے سے بھی کیا. قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حماد عن عاصم فذاکر باسنادی مثلہ. امام تاوی کے شیخ ابن خزیمہ اپنی سند کے ساتھ عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی مثال ذکر کیا اپنی سند کے ساتھ. یاسم حضرت فاروق اعظم کے پوتے ہیں. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمر بن الحارث قال حدثنا ابو عبد الرحمن المکری، ایک ان کے بیٹے بھی ہیں حضرت عبداللہ کے چھوٹے بھائی، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے کا نام بھی پھر آ گیا سے میں نے اپنے بھائی کے نام پہ نام رکھا. قال حدثنا لیث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. حدیث 75 میں امام تاوی کے استاد صالح بن عبد الرحمن بن عمر بن حارث اپنی سند کے ساتھ لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حدیث بیان کی ابن شہاب نے حضرت عروہ سے جو بانجے ام المومنین کے اور ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے سی کی مثل روایت کیا. کس کی مثل؟ کہ کنت انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نغتسل من اناء واحد. حدیث 76 بھی اسی کی مثل ہے. قال حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة مثله. حدیث نمبر 70 بھی اسی کی مثل ہے. قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا عبد الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن حفص عن عروة عن عائشة مثله. حدیث 78 بھی اسی کی مثل ہے، سند الگ ہے. قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا یعلا بن عبید عن حریث عن الشعبی عن مسروق عن عائشة مثله. حدیث 79 بھی اسی کی مثل ہے. قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصیب بن ناصر قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن امی عن عائشة مثله. حدیث نمبر 80 اسی کی مثل ہے، لیکن وہ ام المومنین ام سلمہ کا عمل ہے، اور پہلا جو چل رہا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا. قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوهبی قال حدثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر قال اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن عن زینب بنت ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد. حدیث نمبر 80 امام تاوی کے شیخ ابن ابی داود روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ زینب بنت ام سلمہ سے، وہ ام المومنین ام سلمہ سے، کہ میں اور رسول پاک ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے. حدیث نمبر 81 ام المومنین میمونہ کی روایت ہے اسی طرح. قال حدثنا ابو بکرہ قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال اخبرتنی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کانت تغتسل ہی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ مائی صاحبہ میمونہ نے بیان کیا کہ وہ اور سرکار ایک ہی برتن کے پانی سے
غسل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 82 ہے، پھر حضرت عائشہ کی روایت ہے، امام تابعی کے شیخ فہد بیان کرتے ہیں، قال حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن الحکم بن عتیبہ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم اجمعین قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ پھر حدیث 83 بھی، قال حدثنا یزید بن سنان البصری قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا رباح بن ابی معروف عن عطاء عن عائشہ مثلہ، اسی کی مثال ہے حضرت عائشہ سے کہ میں اور رسول پاک ایک برتن کے پانی سے غسل کرتے تھے۔ پھر حدیث نمبر 84 ہے، قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبداللہ بن المبارک قال اخبرنا سعید بن یزید قال سمعت عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج یقول حدثنی نائم مولا ام سلمہ عن ام سلمہ، وہ روایت تھی زینب بنت ام سلمہ کی ام سلمہ سے، یہ نائم جو غلام ہے ام سلمہ کے ان کی ام سلمہ سے، یعنی علم کی اشاعت کا یہ جذبہ تھا کہ یا ان کے سوال کسی کے کرنے پر یا از خود یہ تعلیم کیا کرتی تھیں امہات المومنین۔ قالت كنت اغتسل وانا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرکن واحد نفید علی ایدینا حتی ننکیہا ثم نفید علینا الماء حتی میں مقدر ہے، فرماتی ہیں کہ ایک بڑے برتن میں موجود پانی میں ہم غسل کرتے تھے، میں اور سرکار اپنے ہاتھوں پر پانی بہاتے یہاں تک انہیں صاف کرتے، پھر اپنے آپ پر پانی بہاتے، یعنی درمیان میں پردہ لگا ہو، بڑے برتن میں پانی رکھا ہے اور دونوں طرف سے باری باری پانی لیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک نے استعمال کیا تو وہ فضل ما تو ہو گیا نا، مرد نے استعمال کیا تو یا عورت نے۔ حدیث نمبر 85 ہے، قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبہ تحویل، یہاں سے سند بدل رہی ہے کیونکہ آگے متن ایک ہے، دو سند گزار۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبہ عن عبد اللہ بن جبر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل ہوا والمرأۃ من نساء من الاناء الواحد۔ ابن مرزوق اپنی سند کے ساتھ شعبہ تک اور ابو بکر اپنی سند کے ساتھ شعبہ تک، لیکن وہ آگے عبداللہ بن جبر سے، وہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، یعنی شعبہ تک سند ایک ہے، پھر آگے سند چلتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے درا حالے کہ ازواج مطہرات میں سے بھی کوئی خاتون اسی ایک برتن کے پانی سے غسل کرتی۔ ماشاءاللہ یہ ہماری بحث چل رہی تھی آدمی کے بچے ہوئے پانی کے تعلق سے کہ مرد کا بچا ہوا عورت یا عورت کا بچا ہوا مرد، یا عورت کے جوٹے کو مرد اور مرد کے جوٹے کو عورت استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اناف کے مذہب مختار کے مد مقابل کا موقف تھا کہ بچے ہوئے سے نہیں کر سکتے، ہاں یہ ہے کہ اکٹھے اگر شروع کرتے ہیں ایک برتن سے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ امام طحاوی نے جو دلیل قائم کیے وہ قائم کرنے کے بعد فرماتے ہیں قال ابو جعفر فلم یکن فی ھذا عندنا حجۃ علی ما یقول اہل المقالۃ، کہ یہ دلیل اس میں ہمارے ہاں حجت نہیں ہے اس پر جو اہل مقالہ اولا نے کہا۔ کیوں؟ لأنه قد يجوز ان يكونا كانا يغتسلان جميعا، کہ یہ امہات المومنین، ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین سیدہ ام سلمہ، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی روایات کہ آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل وانا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، یہ بغیر اکٹھا
پر دلالت کرتے ہیں کہ اکٹھے غسل کرتے ہوں، یعنی درمیان میں پردہ لگا کے، تو اس پر تو پہلے مقالے والوں کا کلام ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا التَّنَازُعُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا ابْتَدَا أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخِرِ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ۔ تنازع تو لوگوں کے درمیان اس میں ہے کہ ایک پہلے شروع کرے، اس کے بچے ہوئے تو دوسرا شروع کر سکتا ہے کہ نہیں، وضو یا غسل وغیرہ، اس میں ہم نے کی۔ فیضا علی بن معبد قال حدثنا، امام طحاوی کے شیخ علی بن معبد وہ اس میں بیان کرتے ہیں حدیث، یہ حدیث نمبر 87 ہے۔ قال حدثنا عبد الوهاب عن اسامہ بن زید عن سالم عن ام سبیۃ الجہنیہ قال وزعم انها قد ادرکت وبایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ راوی نے گمان کیا کہ ام سبیہ جوہنیہ نے کہا، سالم کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے رسول پاک کا زمانہ پایا، اور وہ صاحبہ کہتے ہیں رسول پاک کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ قالت اختلف یدی و یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد، کہ ظاہر ہے جنبیہ کے ساتھ سرکار تو دست بیعت میں بھی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں لیتے تھے، کپڑا مبارک پکڑواتے یا ویسے زبانی وہ تلقین فرماتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اکٹھے برتن میں ہاتھ ڈالیں؟ تو کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ مختلف ہوا میرا اور رسول پاک کا ہاتھ وضو میں ایک برتن سے۔ کیا مطلب؟ سرکار نے پہلے کیا اور انہوں نے پھر بچے ہوئے سے وضو کیا، یا انہوں نے کیا اور سرکار نے کیا؟ تو یہ یعنی صریح حدیث ہے اس بات پر کہ ایک برتن میں موجود پانی باری باری مرد و زن نے استعمال کیا۔ معاشی کہتے ہیں کانت تقترف تارتن قبلہ و تقترف ہی تارتن قبلہ، چلو وہ لیتے کبھی پہلے کبھی وہ لیتے، تو یوں فضل الماء تو ہو گیا۔ ففی ھذا دلیل علی ان احدہما قد کان یاخذ من الماء بعد صاحبہ، اس میں دلیل ہے اوپر اس بات کے کہ ان دو میں سے ایک پانی لیتے تھے دوسرے صاحب کے بعد۔ اب روحانی طور پہ تو ہم دیکھیں تو سرکار کا غسالہ تو عین شفا ہے، طہارتوں کی جان ہے، وہ تو وہاں پر تو وہ لفظ مائے مستعمل جو ہم اپنے لیے بولتے ہیں یا بچا ہوا یا جھوٹا، وہ تو بول ہی نہیں سکتے نا، لیکن فقہی لحاظ سے مسئلہ کی تعلیم امت کے لیے وہ سرکار اسی انداز پہ پیش فرماتے ہوتے تھے، اس کے احکام عام ہوتے تھے جب تک کہ خصوص پر دلیل نہ ہوتی، اور پھر ظاہر اتنے بڑے آدمی اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ فی ھذا آگے حدیث نمبر ہے اپنا 89۔ قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن المنہال قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا ابان بن سمعۃ عن اکرمۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد یبدا قبلی۔ ایک سید المفسرین عبداللہ ابن عباس کے مشہور شاگرد اکرمہ تابعی جلیل ہیں، اگر وہ ہیں تو حضرت عائشہ کے بھی شاگرد ہونا ثابت ہوا، یا پھر یہ اکرمہ بن ابو جہل صحابی ایک ہیں، صحابی سے روایت چلتی رہتی ہے، بہرحال یہاں کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول پاک ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ اب یہ تو پہلے بھی گزری، لیکن یہاں ایک لفظ موجود ہے کہ جو امام طحاوی ہمارے مذہب حناف کے مختار پر دلیل پکڑ رہے ہیں، یبدو قبلی، سرکار مجھ سے پہلے ابتدا فرما، سرکار استعمال فرما لیتے پھر میں اس کو استعمال کروں۔ ففی ھذا دلیل علی ان سور الرجل جائز للمرأة التطہیر، اس میں دلیل ہے کہ میاں کے مرد کے استعمال شدہ عورت کے لیے اس سے طہارت حاصل کرنا بالکل جائز ہے۔
یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہ اگر ہم اس دوسری طرف جائیں تو ساری طہارتوں کی جان تو سرکار ہے. یہاں تو الٹا اگلا لپکے گا مچلے گا، جیسا بخاری شریف میں کہ سرکار کے وضو کا جو غسالہ ہے وہ قبل اس کے کہ زمین پر آئے. صحابہ کرام کی کیفیت اس پہ یہ ہوتی تھی، بخاری کے الفاظ ہیں کہ کادو یقتتلون، قریب ہے کہ وہ قتال پہ اتر آتے، آپس میں تلوار چل جاتی اس کو لینے کے لیے. بلکہ یہ تو اعضائے مبارک کو مس کرنے والا وہ پانی ہے جسے برائے وضو استعمال فرماتے تھے. آپ کا لعاب دہن تھوک مبارک، وہ آپ جب اسے دہن مبارک سے جدا فرماتے تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پہ ہوتا اور چہروں پہ ملا جا رہا ہوتا. اسی طرح کھنکار مبارک، ناک مبارک سے وہ کچھ خروج فرمانا چاہتے وہ ہاتھوں پہ ہوتا. کیونکہ یہ تو چیزیں خیر عام مومن کی بھی ناپاک نہیں ہیں، انبیاء کرام کے تو فضلات مبارکہ پاک قرار دیے گئے نا، اور وہ ایسے پاک قرار دیے گئے ہیں کہ باقاعدہ اس سے شفائیں ہوئی ہیں. ہاں جی، یہ بات سمجھیں ضمناً اسی کے کہ یہ یعنی جب خصوص پر دلیل نہ ہونا تو پھر سرکار کے یہ جو اہلی معاملات ہیں یہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ صرف یہ نہیں، اور کتنے مسائل ہم اسی سے نہیں لیتے امہات المومنین کے، بلکہ یہ جو عورتوں کے مسائل ہیں ظاہر ہے اس میں تو روایات ہیں ہی امہات المومنین کی. یہ حیض و نفاس کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں. یہ اب دیکھیں انہوں نے صرف ام سلمہ ام المومنین نے زینب بنت ام سلمہ جو بظاہر ان کی صفزادی سمجھ آ رہی ہیں، سرکار سے اگرچہ نہ ہو پہلے سے ہوں، ابو سلمہ سے ہوں، تو ان کے سامنے تو چلو بیان کیا کہ بچی ہیں تو چلو وہ مسئلہ سمجھایا ہو، لیکن غلام کے سامنے بھی کیا نا بیان، یعنی کہ تو مرد تھا. مسئلہ یہ کہ امت تک مسائل پہنچنے ایسے تھے. لیکن ہم دوسری جانب دیکھیں تو وہ اتنی مقدس اور اتنی اونچی مقصد ہے، وہ یعنی عقلوں سے بہت بلند و بالا معاملہ ہے کہ لعاب اور پسینہ یا ناک سے نکلنے والی رطوبت وہ تو عام مومن کی بھی پاک ہے، اگرچہ اس کا کھانا وہ مقصد ہے حلال نہیں ہے، لیکن وہ تبھی کراہت کی وجہ سے، لیکن ہے پاک. لیکن مائع مستعمل تو پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا کہ اس سے آپ نجاست حقیقی دور کر سکتے ہیں، نجاست حکمی نہیں کر سکتے. لیکن صرف اس پہ نہیں جھگڑے ہوئے، کادو یکتا تلون بخاری شریف کے الفاظ ہیں قریب ہوتا کو لڑ پڑتے، بلکہ دہن مبارک سے جو کچھ ڈالا وہ ہتھیلیوں پہ، ناک مبارک سے جو خروج فرمایا ہتھیلیوں پہ چہروں پہ ملا گیا. یہاں مسئلہ بالکل اور ہے، اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ سرکار کے تو بچے ہوئے کی بات ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ اہلی زندگی سے عام تعلیم امت کے لیے اور ہے کہ مرد کا بچا ہوا پانی عورت اور عورت کا بچا ہوا مرد بالکل استعمال کر سکتے ہیں. اب کلیئر ہے مسئلہ؟ حناف کا اب صرف آخری وہ چند دلیل جو دیتے ہوتے ہیں. حدیث نمبر 90 قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ماد بن زید عن افلا ابن حمید عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم اجمعین قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف فيه ایدینا من الجنابۃ. اب یہاں خاص اس کا بھی من بیانی آ گیا کہ یہ غسل جنابت کی بات ہے کہ اس میں وہ جو درمیان میں بڑا برتن رکھا ہے پردوں کے درمیان، اس میں ہاتھ مختلف ہوتے رہتے تھے، کبھی یہ ام المومنین پانی لے رہی ہیں تو کبھی سرکار، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 91 قال حدثنا ربیع الجیزی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ تبن کعنب قال حدثنا افلح التحویل، یہاں سے سند بدل رہی ہے. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر القدی قال حدثنا افلح فذكرا مثله باسنادی. دونوں حضرات اسی کی مثل اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. حدیث نمبر 93 قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا سفیان عن منصور
عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم اجمعین قالت كنت انازع انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل من اناء واحد من الجنابہ. اب یہاں تو منازعت کا ذکر آ گیا کہ میں اور سرکار منازعت کرتے غسل جنابت میں ایک برتن سے. کیا مطلب؟ میں عرض کرتی یا میں پہلے استعمال کروں گی، سرکار فرماتے میں پہلے استعمال کروں گا. تو یعنی جو بھی پہلے استعمال کرتا پھر وہ استعمال شدہ سے جو موجود ہوتا وہ دوسرے استعمال کرتے. قال حدثنا سلیمان بن شعیب الکیسانی قال حدثنا الخصیب قال حدثنا امام عن هشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین انہا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسلان من اناء واحد یغترف قبلها وتغترف قبلہ. اب آگے نا واضح کہ ان میں سے سرکار ان سے پہلے چلو لیتے اور وہ کبھی سرکار سے پہلے وہ چلو لیتے. حدیث نمبر 95 قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن مبارک ابن فضالۃ عن امی عن معاذۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم اجمعین قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد فاقول ابکی لی. اب یہ بالکل کلیئر آ گیا کہ سرکار کو میں عرض کرتی یا رسول اللہ میرے لیے باقی رکھیے، میرے لیے باقی رکھیے. یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ ایک سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، وہ برتن ایک ہی ہے، اتنا ہی پانی ہے، پھر بھی تو وہ بچنا ہے تو انہوں نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اکٹھے ہوں تو بھی، کیونکہ وہ ہماری والے غسل نہیں ہوتے تھے کہ جس میں ستر عورت ہی نہ ڈھانپا ہو تو اور بعد میں بول بھی نہ سکے. قال حدثنا محمد بن العباس بن ربيع اللؤلؤي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا المبارك فذكر باسناد مثله. امام محمد بن عباس بن ربیع اسی کی مثل روایت کرتے ہیں. حدیث نمبر 97 قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبۃ عن یزید الرشق عن معاذۃ عن عائشہ مثله، اسی کی مثل روایت کرتے ہیں ابن مرزوق. آخری حدیث ہے حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن سماک بن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسلت من جنابۃ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتودع فقالت له فقال ان الماء لا ينجس شيء. اب انہوں نے ابن عباس سید المفسرین کی روایت ہے، اکرمہ ان کے شاگرد روایت کرتے ہیں کہ بعض ازواج النبی، اب یہ ام المومنین حضرت صدیقہ کی بات ہے یا ام سلمہ کی یا میں حضرت میمونہ کی، بظاہر جو ان روایتوں میں آیا کہ انہوں نے جنابت سے غسل کیا، سرکار تشریف لائے، آپ نے اسی پانی سے وضو کیا. انہوں نے عرض کی تو فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرے، وہ جو پانی بچ گیا ہے اس میں کیا رہ جائے. اگرچہ غسل جنابت کا غسالہ یا بے وضوئی کا غسالہ کے قطرے اس غیر مستعمل میں چلے بھی جائیں اور یہ کم ہو تو کیا حرج ہے. بعض بہت وہمی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کپڑے اس میں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جو کپڑے آپ پہننے وہ اتنے وہمی ہوتے ہیں کہ ان کو دھو کے بھی پہننا ان کو گوارا نہیں ہوتا کہ وہ مخصوص ایسا دھو کے پہن لیں اور یہ بعد میں چلو پہن لیں، اور ان کو وہاں کھڑا کرنا ان کو دشوار ہوتا ہے کہ ہائے اوپر قطرے گرے. بھائی وہ قطرے گرے، عین نجاست جہاں لگی ہے وہاں سے لگ کے جو پانی کہیں لگتا ہے وہ نجس ہے، اور وہ بھی ناپاک یعنی قابل نماز نہ چھوڑے، وہ تو مخصوص مقدار ہے نا. اسی طرح وہ اس کو بہت دور رکھیں گے بالٹی کو، اصل میں تو بالٹی سے تو ایسے بندے کو نہانا بھی نہیں چاہیے. پھر وہ اسراف والا وہم بھی ہوتا ہے انہیں، وہ دوسرے طور پہ اگر نہائیں تو. اب یہ نتیجہ دے کے مسئلہ ختم کر رہے ہیں. فقد روینا فی هذه الاثار، تحقیق ہم نے ان آثار میں روایت کیا کیا چیز؟ تطہر کل واحد من الرجل والمرأة بسور صاحب، رجل اور مرا، عورت اور مرد میں سے ہر ایک کا طہارت پانا دوسرے کے جوٹے سے. فداد ذالک ما روینا فی اول هذا الباب، یہ متضاد ہوئی ان کے جو اول باب میں ہم نے روایتیں کی، وہاں تو منع تھا. فواجب النظر، نظر واجب ہوئی، یعنی ان کے درمیان تطبیق کے لیے ہا ہونا. نستخرج بھی من المعنیین المتضادین معنی صحیحا، تاکہ ہم نکال سکیں دو معنی متضاد کے اندر سے معنی صحیح. وجدنا الاصل المتفق علیہ،
اصل متفق علیہ کو ہم نے پایا کہ ان الرجل والمرأة اذا خذا بأيديهم الماء معا من اناء واحد، اگر اکٹھے ہی دونوں وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں اس میں ہاتھ، ان ذلك لا ينجس الماء، تو یہ چیز پانی کو ناپاک نہیں کرے گی۔ ورین النجاسات كلها اذا وقعت في الماء قبل ان يتوضا منه او مع التوضي منه ان حکم ذلك سواء، اور ہم نے دیکھا نجاسات کو سب کی سب کو کہ جب پانی میں واقع ہوں قبل اس کے کہ اسے وضو کرے کوئی یا توضی کے ساتھ، تو بے شک اس کا حکم برابر ہے۔ فلما کان ذالک کذالک، تو پس وہ یہ بھی اسی طرح ہے۔ وکان وضوء کل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبہ لا ينجس الماء علیہ، اسی طرح وضو ہر ایک کا آدمی اور عورت میں سے اپنے صاحب کے ساتھ وہ دوسرے پر پانی کو ناپاک نہیں کرتا، اس لیے کہ کان وضو بعد من سوری فی النظر ایزا، کہ اس کا وضو کرنا اس دوسرے کے بعد اس جھوٹے سے اس میں نظر ہے اسی طرح۔ فثابت بہذا ما ذهب الیہ الفریق الاخر، تو اس سے وہ ثابت ہو گیا جس کی طرف فریق آخر گیا کہ بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اکٹھا شروع کریں یا ایک دوسرے کے بچے ہوئے سے کریں، دونوں عمل ثابت ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آئلی زندگی مبارک سے، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رحمهم اللہ تعالی۔ آخر میں حسب عادت کریمہ امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ فیض ہے یہ ہماری اپنی بات نہیں، یہ احناف کا مذہب مختار ہمارے اصحاب مذہب کا ہے، ہم نے اپنی تحقیق پر اس کی مؤید روایات پیش کی۔ یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام ابو یوسف ہے اور امام محمد بن حسن رحمہ اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔